بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالموں اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہ معاف فرما، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخری، ظاہری اور چھپے میں، جو ہم نے جانے میں کیے یا ہم سے انجانے میں ہوئے، جو ہمارے علم میں ہیں یا ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے وہ سب گناہ معاف فرما جو تیرے علم میں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس معاملے پر غور کرنے کے لیے آخری اور سب سے بڑا محرک ہے جس کی طرف سامعین کی توجہ دلائی گئی ہے۔ بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اس زندگی میں ہمارے اور تمہارے درمیان حق و باطل کا اختلاف ہے، اور ہم میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے، بلکہ اس کے آگے حقیقت نفس الامری یہ بھی ہے کہ ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور رب وہ ہے جو حقیقت کو بھی جانتا ہے اور ہم دونوں گروہوں کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ وہاں جا کر نہ صرف اس امر کا فیصلہ ہوگا کہ ہم میں اور تم میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون، بلکہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق واضح کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور تم نے باطل پرستی کی ضد میں آ کر ہماری مخالفت کس کس طرح کی۔ آیت نمبر 27، ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی قبل اس کے کہ تم ان معبودوں کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لو، ذرا مجھے یہی بتا دو کہ ان میں کون اتنا زوراور ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ تمہارا حمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہیں اس کی گرفت سے بچا سکتا ہو۔ آیت نمبر 28، اور اے نبی، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، مگر یہ تمہارے ہم اثر اہل وطن تمہاری قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ عظیم ہستی کے باعث سے ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نو بشری کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ مثلاً وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبع کروں اور ہر اس شخص کو جس سے یہ پہنچے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی اے نبی کہہ دو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر
تمام جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبع کرنے والا ہو۔ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً بوئستو علی الاحمر والاسود، مسند احمد، مرویات ابو موسیٰ اشعری، یعنی میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اما انا فرسلت الی الناس کلہم عامۃ وکان من قبلی انما یرسل الی قوم، مسند احمد، مروایت عبداللہ بن عمر بن عاص، یعنی میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ وَقَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، بخاری اور مسلم۔ من حدیث جابر بن عبداللہ، پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، یعنی اصبعین، بخاری و مسلم، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، مطلب یہ تھا کہ یہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبوت نہیں ہے، میرے بعد بس قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی نبی رہنے والا ہوں۔ آیت نمبر 29، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس وقت کے متعلق ابھی تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ وقت آخر کب آئے گا؟ ایک مدت سے ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، ہم تمہیں بار بار جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کیے جا رہے ہیں، اب اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر ڈالا جاتا؟ آیت نمبر 30، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کرو اسی وقت پر وہ اس کام کو کرنے کا پابند ہو۔ اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی ثوابدید کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نو انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا ہے، کتنے اشخاص اور کتنی قوموں کی کس کس طرح آزمائش ہونی ہے، اور کون سا وقت اللہ ہی کی اسکیم میں مقرر ہے، اسی وقت پر یہ کام ہوگا۔ نہ تمہارے تقاضوں سے وہ وقت 1 سیکنڈ پہلے آئے گا اور نہ تمہاری التجاؤں سے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ٹل سکے گا۔ آیت نمبر 31، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہیں کفار عرب جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، یعنی عوام الناس جو آج دنیا میں اپنے لیڈروں، سرداروں، پیروں اور حاکموں کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی ناسے کے بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی عوام جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت کیا تھی اور ان کے یہ پیشوا انہیں کیا باور کرا رہے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان رہنماؤں کی پیروی انہیں کس انجام سے دوچار کرنے والی ہے، تو یہ اپنے ان بزرگوں پر پلٹ پڑیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کم بختو، تم نے ہمیں گمراہ کیا،
تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو، تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا کے رسولوں کی بات مان لیتے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔